زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. جناب زرتاج گل صاحبہ، آپ نے کہا جناب کہ پنجاب میں آپ کو کھلی چھٹی دے دیں، کنٹینر نہ لگائیں، روکیں نہ، اور آپ کو جناب کوئی اس پنجاب کو پولیس اسٹیٹ نہ بنائیں، پنجاب کو پولیس اسٹیٹ نہ بنائیں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی چیز آپ کو رکاوٹ نہ ہو. کی تانوں ڈولی بٹھا کے اتنے مینارے پاکستان لے آن کی کرن؟ ہم خود جائیں گے. تو پھر لاکھوں کے لحاظ سے لوگ آئیں گے عمران خان کے نام پہ، کیونکہ عمران خان کا ہی نظریہ اس وقت پاکستان میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان پھر ہمارا مقابلہ سیاست میں کرنا ہے یا ہمارا مقابلہ گولی کے ذریعے انہوں نے کرا؟ ہر بات پہ انہوں نے ہمیں گولی مارنی ہے، ہر بات پہ انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر ہی کرنی ہے. یعنی ایف آئی آر جیب میں لے کے پھرتے ہیں، 50 ایف آئی آر. آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم میاں والے میں ایک ایف آئی آر آپ کو بتاؤں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلانے شخص سے مسلح پیکٹ نمک، ہمارے کارکن سے مسلح پیکٹ نمک بھی مسلح پیکٹ ہو گیا. مسلح پیکٹ؟ جی جی میں یہ نہیں گل سمجھ سکتا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ہمارے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے فلانے کارکن کے پاس جیب میں نمک موجود تھا، اس کے پاس اس کو لکھا ہوا ہے مسلح نمک، مسلح جھنڈے. اچھا، جھنڈا رکھنا بھی مسلح ہونا ہو گیا، نمک کا پیکٹ رکھنا بھی مسلح ہو گیا، پانی کی بوتل رکھنا بھی مسلح ہو گیا. یہ ہمارے اوپر دفعات ہیں، یہ ہر چیز میں ہم مجرم ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب یا پاکستان میں مقابلہ ووٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو لاٹھی گولی کی سرکار ہے. ہر بات پہ ہمیں گولی مارنی ہے، ہر بات پہ انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر کرنی ہے، ہر بات پہ ہمیں انہوں نے جیل ڈالنا ہے، ہر بات پہ انہوں نے پنجاب میں دفعہ 144 لگانی ہے. آپ کا میڈیا کا اختلاف ہے نا، آپ میڈیا اختلافی نوٹ لکھتا ہے تو آپ کو پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کو جو ہے انہوں نے مجرم قرار دے دیا. الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا 8 فروری کو، تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی پورا انہوں نے چوری کر لیا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے. پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا تھا، انہوں کو سپریم کورٹ انہوں نے ایک اور آئینی بینچ بنا دیا. الیکشن کمیشن جو ہے سارا، آپ سب لوگ ٹھیک ہے کرٹیسائز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو یا چیف الیکشن کمشنر کو کرٹیسائز کرتے ہیں سب لوگ، ٹھیک ہے، جو اسپیشلی آپ لوگ کرتے ہیں. نہیں، الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ نہیں، میری گزارش تو سن لینا. الیکشن کمیشن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. نہیں تو وہ الیکشن کمشنر میں نے تو اپوائنٹ نہیں کیا تھا نا، وہ تو آپ لوگوں نے کیا تھا. آپ لوگوں کے دور حکومت میں الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوا تھا. اب نیا بھی تو پوائنٹ ہونا ہے. عمر ایوب صاحب خط لکھ چکے ہیں. طریقہ کار تھا نا اس کا، لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن، دونوں مل کے ایک نام پہ متفق ہوں گے اور اس کو چیف الیکشن کمشنر بنائیں گے. یہ طریقہ کار تھا نا، وہ آپ لوگوں نے کر دیا. مجھے کس کی مثالیں دے رہے ہیں؟ میں تھوڑی مثال دے رہا ہوں، آپ لوگوں نے میں تو اپنے ایکس چیف منسٹر اور اپنے ایکس فیڈرل منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. جب ہمارے اوپر غلط یعنی مشکل وقت آیا، وہ ہمیں 2 منٹ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے. بزدار کی بات کریں، بزدار کی بھی بات کر رہی ہوں، بہت سارے ایکس فیڈرل منسٹرز کی بات کر رہی ہوں جو ایسے غائب ہوئے. فیڈرل منسٹر کون سے؟ ہمارے میں بہت سارے تھے، مثلاً بہت سارے تھے. کیوں؟ چیف منسٹر کے پی کے نہیں تھا، خٹک صاحب نہیں تھے، جہانگیر خان ترین صاحب نہیں تھے، علیم خان صاحب نہیں تھے. علیم خان کے ساتھ کیا ہوا، جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب کو پتہ ہے. سیاست جو خان صاحب عمران خان کے ساتھ دغا کرے گا، ان کے ساتھ دھوکے بازی کرے گا، عوام اس کو نہیں چھوڑے گی، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی. آپ نے مجھے الیکشن کمیشن کا کہا. غدار سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں کروں گی. میں غداروں سے ملاقاتیں نہیں کرتی. کیوں؟ میں غداروں سے وہ ہے کدھر؟ میں اس کے قبیلے بزدار قبیلے سے ملاقاتیں کرتی، کیونکہ وہ غیرت مند قبیلہ ہے. اس نے خان صاحب کا بزداروں نے ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن جو بزدار خود تھا اس نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا. میں اسے کبھی بھی ملاقات نہیں کروں گی. میں نے آپ کو صرف بزدار آج کل ہے کدھر؟ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا ہوگا آپ کو، ایسی کہہ رہی ہیں. کھرڑ بزدار میں پھر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، اپنے پیسے بچا رہے ہوں گے. لیکن آپ نے کھرڑ بزدار میں جو ان کی جگہ ہے. اچھا، اوکے. لیکن آپ نے مجھے الیکشن کمیشن کا پیسے بچا رہے ہوں گے، مطلب کہ اس نے پیسے کمائے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا. دیکھیں نا، پھر آخر نہیں، آپ کہہ رہی نا پیسے بچا رہے کو منٹ میں چھوڑنے کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ تو مطلب کہ آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ پیسے بچائے ہیں اس نے، تو ادھر پھر رہا ہوگا. دیکھیں نا، میری بات سنیں. کسی کے اوپر سیاست کا پریشر تھا، کسی کے اوپر فیملی کا پریشر تھا، کسی کے اوپر پیسے کا پریشر تھا، اللہ معافی دے، کسی کے اوپر کوئی کالی فائلوں کا پریشر تھا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کہ اتنا بڑا عہدہ خان صاحب نے اس کو سب سے بڑی عزت ہے اور وہ خان صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا. لیکن میں نے کہا نا، میں ملتے تو میں بزدار قبیلے سے ملتی ہوں جو غیرت مند ہے. نہیں، جو غیرت مند قبیلہ میں اس سے ملتی ہوں نا، جو خان صاحب کو چھوڑ کے نہیں گئے. آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے عمران خان. نہیں، مجھے تو خان صاحب نے بہت عزت دی، مجھے کلائمیٹ چینج کا منسٹر بنایا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک شخص کا تانا ماریں گے یا تو 10 لوگ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں تو پوچھ رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں کتنے بڑے بڑے ورکر ملٹری کورٹس کے اندر گئے، جیلوں کے اندر گئے، ان کے لوگ شہید ہوئے، ان کو ٹارچر فزیکل کیا گیا، مینٹل ٹارچر کیا گیا، لیکن ایک ورکر نے بھی خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. نئے لیڈرز آ گئے. ابھی میں دیکھ رہی تھی وہ صدام ترین نے کل اتنا بڑا بلوچستان کے اندر جلسہ کیا. ینگ نوجوان ہے،
میں عادل بازائی کو میں دیکھتی ہوں، بالکل ایک ینگ جوان ہے جس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس کے گھر کو گرا دے گا، اس کے کاروبار کو ختم کیا، رشتے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ہم نے ینگ لیڈرز پیدا کیے. میں شاید خٹک کو دیکھتی ہوں، ہم خود میدان میں کھڑے رہیں، لائلٹی ہم نے اس پارٹی کو دی اور پارٹی نے ہمیں اپنا نام دیا، ووٹ دیا. یہ خان صاحب کی گریٹنس ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اس وقت خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ان کی سیاست بھی ختم ہوگی، پارٹیاں بھی ختم ہو ابھی جو گئی. چینجز آئی ہیں کے پی کے اندر، جنید اکبر آگے اور دوسرا گروپ جو ہے سمجھ لیں، دوسرا گروپ ہی سمجھ لیں. گروپ تو نہیں آپ کہیں گے، ایک ہی گروپ ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا گروپ نہیں، ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں جن کی تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، چلیں لیٹ می ریفریز مائی کوسچن، رائٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ایک گنڈا پور صاحب ہے، ایک دوسرا جناب یہ تھاٹ پروسیس جن کا ڈفرینٹ ہے، جنید اکبر وہ آگے. سو ان کا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے، گنڈا پور صاحب کا ڈفرینٹ تھا، جنید اکبر صاحب کا ڈفرینٹ ہے. سو اس سے آپ کیا ہم لوگ کیا اخذ کریں کہ آپ لوگ ایک مرتبہ پھر جو ہے کہ ہاسٹائل ایٹیچیوڈ رکھے گی پی ٹی آئی، یا فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلنے کی تیاری کر رہی ہے پی ٹی آئی، یا جس طریقے سے یہ ساری اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک ہے ہمارے پاس. پاور کی کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. بالکل ہے آپ کے پاس اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس، بالکل عمران خان کی فالوئنگ ہے، اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے، میں آگے یہ بتا رہی تھی کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے، ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک صوبے کے الیکٹڈ سی ایم ہے اور بڑی مشکل صوبے کے، اور اس کے ساتھ وفاق اس طرح کوآپریٹ بھی نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے. علی امین گنڈا پور کے کانسنٹ سے ہی، چونکہ وہ ظاہری بات ایک سی ایم بھی ہے اور ایک صوبے کے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، تو ان کے کانسنٹ سے ہی جنید اکبر کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ. کون سے 2 منسٹر چینج کیے جا رہے ہیں کے پی کے میں؟ سیریسلی آئی ایم نو آئیڈیا. نو آئیڈیا. اچھا، آج آپ نے جو بات کی عمران خان سے، لیکن میں کہہ رہی ہوں جنید اکبر خود چوائس ہے. آپ کتنی ڈسیپشن چلاتی ہیں ویسے؟ کیا میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ عمران خان صاحب سے ملی ہیں آج، اس میں 8 فروری کے علاوہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اس کو گول کر دیا بڑی ایسے آرام سے. میرے لیڈر ہیں وہ، مجھے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیڈر میں نے کب کہا نہیں ہے، وہ کہیں یہاں پہ کہیں انہوں نے مجھے پارلیمانی پارٹی کے لیے کچھ باتیں کی، انہوں نے مجھے اپنی پارٹی کے لیے کوئی انسٹرکشنز دی، اپنے ورکر کے لیے کوئی دی. ورکر کے لیے تو ہمیشہ مجھے بہادری اور جداری کا وہ ایک پیغام دیتے ہیں. وہ تو ہو گیا نا، آپ اصل بات نہیں بتا رہی، اس کو گھما رہی ہیں. نہیں، بہت ساری اصل باتیں تو میں نہیں بتا سکتی ہوں. میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا کہ آپ ساری باتیں بتائیں، لیکن جو آپ نے جو ڈسیپشن کہی ہے نا، وہ جو ڈسیپشن ہے نا، وہ تو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، وہ تو مفت کا وزیر اعظم ہے اور الیکشن نہیں جیتا. اور ابھی میں ایک وہ اسٹرپ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پروگرام کے نیچے آ بھی رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہے اس نے اس کی کارکردگی مانگ لی ہے 1 سال کی اپنے وزارتوں کی. بندہ پوچھے کہ تم اس جوگے ہو، تم تو خود فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، تم تو خود وہ جو جاپان کی ترقی کے یا پروٹیسٹ کے طریقے بتاتے ہیں اس کے اوپر تمہیں دنیا خود ٹرول کرتی ہے.